اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پرائم نیوز میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ ملک کے سب سے بڑے خبیث، جس نے لگاتار جب بھی منہ کھولا ہے تو اس نے منہ سے ٹوائلٹ ہی نکالا ہے، گندگی ہی نکالا ہے، نفرت ہی پروسا ہے، کبھی اس نے پیار، محبت، ایکتا، امن، شانتی کی بات ہی نہیں کی ہے۔ ایسا ملک کا سب سے بڑا خبیث، بڑے بڑے خبیث اور بھی ہے لیکن ایک بڑا خبیث ہے یتی نرسنگھا نند سرسوتی۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی اس نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اماں عائشہ کی شان میں بھی گستاخی کی تھی، اسے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی، مگر مجھے لگتا ہے کہ جیل میں جیسے ڈپارٹمنٹ نے اور پولیس والوں نے اس کی خاطر مدارات اور اس کی مہمان نوازی کرنا چاہیے تھی، جیسا اس کو پھوڑنا چاہیے تھا، ویسا نہیں پھوڑا۔ اس لیے اس کی زہر انگیزی، اشتعال انگیزی اور ملک کے ماحول کو خراب کرنا، امن و شانتی کو ختم کرنے کی جو کوششیں ہیں اور اس کے بیانات جو ہے وہ بند نہیں ہو رہے ہیں۔ خیر، ابھی اس کمبخت نے، اس ملعون، اس مردود، اس خبیث نے ابھی بڑا بیان دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر دارالعلوم دیوبند پر بلڈوزر چلایا جائے، ورنہ ہم ہندو سماج آگے بڑھ کر دارالعلوم دیوبند پر بلڈوزر چلائے گا اور اسے گرا دے گا۔ ہنسی بھی آتی ہے ان پاگلوں کے جملوں پر، ہنسی بھی آتی ہے، ان کے دماغ میں ٹوائلٹ بھری ہوئی ہے یا کیا بھرا ہوا ہے کیا معلوم۔ آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کو ابھی نشانہ بنایا گیا اور لگاتار ہر مہینے کچھ نہ کچھ الگ الگ انداز میں دارالعلوم دیوبند کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے دارالعلوم دیوبند، اور یہ وہی مدرسہ ہے کہ جس کا اس پیارے ملک پر بھی بڑا احسان ہے، ملک واسیوں پر بڑا احسان ہے۔ ملک کی آزادی جو ہے اس مدرسے کی دین ہے، یہیں سے سوتنتر سینانی پیدا ہوئے، مجاہدین آزادی پیدا ہوئے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف صف اول میں رہ کر، پہلی لائن میں کھڑے رہ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تحریک، مہم اور چڑوڑ چلائی۔ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے نعرے لگے تھے انقلاب زندہ باد، انگریزوں ہندوستان چھوڑ دو، اور تحریک ریشمی رومال، یہ جتنی چڑوڑ اور جتنی مہم اور جتنی سنگٹن چلی تھی اس مدرسے سے چلی تھی، اور یہاں کے پڑھنے والے سوتنتر سینانی اور مجاہدین آزادی ہے۔ یہ تو فیکٹ ہے، یہ تو حقیقت ہے اور ہسٹری کے پیجز میں محفوظ ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے یہاں کے بھگوا آتنکیوں کو یہ بھاتا نہیں ہے۔ ہمیشہ یتی نرسنگھانند جیسے خبیث، ملعون اور مردود دارالعلوم دیوبند کے خلاف بیان دیتے رہتے ہیں۔ خیر، ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے کو لے کر باقاعدہ اسے نوٹس جاری کی گئی، اور وہ فتویٰ غزوہ ہند کے تعلق سے تھا، اور وہ آج کا فتویٰ نہیں، 15 سال پرانا فتویٰ بھی نہیں۔ کسی نے سوال پوچھا غزوہ ہند سے متعلق تو شاید دارالعلوم دیوبند نے غزوہ ہند سے متعلق جو حدیث میں کہا گیا ہے اس کو بیان کیا، حالانکہ دارالعلوم دیوبند اس فتوے سے بھی انکار کر رہا ہے، مگر پھر بھی 15 سال پرانے ایک فتوے کو مد نظر رکھتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے خلاف باقاعدہ نوٹس اور FIR اور مقدمہ درج کرنے کی باتیں کہی جا رہی ہے۔ اسی کو لے کر اب پھر یہ گستاخ رسول، یہ خبیث، اس مردود نے بھی منہ کھولا، اور یوگی آدتیہ ناتھ، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کو وارننگ، الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ 1 مہینے کے اندر دارالعلوم دیوبند پر بلڈوزر چلا دو، ورنہ ہندو سماج آگے بڑھ کر اسے گرا دے گا۔ ہے نا پاگل پن؟ یا تو اس کے دماغ میں جانوروں کا کہ ٹائلٹ پڑی ہوئی ہے، یا یہ پاگل ہو گیا۔ ایسے لوگوں کا پاگل خانے میں علاج ہونا چاہیے۔ ادارے سے متعلق اس نے جم کر باقاعدہ اشتعال انگیزی کی، بھڑکاؤ باتیں کیا۔
اور یوگی آدتیہ ناتھ کو الٹیمیٹم دیا. یہ ڈاسنا کے ایک مندر ہے، وہاں کا یہ مہا منڈلیشور ہے. میں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسوں کو دھرم گرو بناتے کون لوگ ہیں جو ملک کی ایکتا اور امن کے دشمن ہیں، شانتی کے دشمن ہیں. ان کو بناتا کون ہے؟ خیر اس نے مدرسے کے خلاف تو بہت ساری باتیں کہی، لیکن وہیں پر اس نے باقاعدہ علماء کرام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف تو ہمیشہ یہ زہر اگلتا رہتا ہے. اس نے بہت کچھ اگلا اور غزوہ ہند کے متعلق اس نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے یہ کہا کہ غزوے کا معنی کسی ملک یا ریاست کو صرف فتح کرنا نہیں، بلکہ غزوے کا معنی ہے کہ ملک کے کافر اور مشرقوں کو صاف کر کے کفر اور بت پرستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے. غزوہ ہند کا معنی ہندوستان کو جیتنا نہیں، بلکہ یہاں کے سبھی کافروں اور مشرقوں کو ختم کر کے یہاں شریعت کو نافذ کرنا ہے. اب سے پہلے کسی بھی اسلامی تنظیم نے اس تعلق سے کھل کر قبول نہیں کیا تھا، بلکہ خفیہ طور پر اس کا اشتہار کرتی تھی. اس کا ایسا کہنا ہے. کئی بھی گفتگو ہونے پر مولانا اور مذہبی رہنما اس کی پرزور مخالفت کرتے تھے، لیکن آج ان سب کا جھوٹ اجاگر ہو گیا ہے. ان کے گھناؤنے جرم سامنے آ گئے. دارالعلوم دیوبند نے اپنی فتح کو یقین سمجھتے ہوئے غزوہ ہند کے تصور کو قبول کر لیا ہے. اب پوری دنیا کے جہادی ہند کی سرزمین کو میدان جنگ بنا کر ہی دم لیں گے. تو خیر یہ تھی نرسنہانند بیچارہ پاگل ہے. جی ہاں، اس لیے اس کو پاگلوں کی گنتی میں رکھا جائے. اور ہم حکومت سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ ایسے جتنے بھی پاگل ہے، خبیث ہے، جن کے دماغوں میں ٹوائلٹ بھری ہوئی ہے، جو ملک کے امن و امان کے دشمن ہیں، ایسے تمام لوگوں کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دینا چاہیے یا پھر ملک کو ان سے پاک کر دینا چاہیے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں.